جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اس کانفرنس کا عنوان ہے ختم نبوت۔ میں اسی عنوان کے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں صرف دو باتیں عرض کروں گا۔ وقت بھی کم ہے اور میرا گلا بھی کچھ خراب ہے۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی اچھی بات آپ کو مل جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم نبوت کا مفہوم، معنی اور مطلب کیا ہے۔ یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، نوجوان حضرات، سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ ختم نبوت کہتے کس کو ہے، اس کا مفہوم اور معنی کیا ہے۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے نبوت اور رسالت کا ایک سلسلہ قائم فرمایا، اور وہ سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اللہ کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نبوت اور رسالت کا یہ عہدہ کسی شخصیت کو عطا نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی نبوت کے مقام پر فائز نہیں فرمائے گا۔ آپ آخری نبی اور آخری پیغمبر ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اللہ تبارک و تعالی کسی شخصیت کو بھی نبوت کے مقام پر فائز نہیں فرمائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر پہلے والے انبیاء میں سے کوئی آ جائے تو ان کو تو نبوت پہلے مل چکی ہے، لہذا اگر فرض کرو کوئی آ جائے اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یقیناً آنا ہے، تو ان کی آمد سے آپ بتائیں ختم نبوت پر فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ شاباش، زور سے بولیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے سے پیغمبر بنایا ہے، آپ کی آمد کے بعد ان کو نبوت کا درجہ نہیں دیا گیا۔ تو میں نے جو ختم نبوت کا مفہوم بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کسی بھی شخصیت کو نبوت والا مقام عطا نہیں کرے گا۔ یہ ایک بات مکمل ہوگی۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے
نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ اللہ نے بند کیوں کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو کوئی مسئلہ بن گیا؟ نبوت تو رحمت ہے، اللہ نے یہ سلسلہ بند کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ میرے بھائی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرا لفظ پہ غور فرمائیں، آپ کی آمد کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی ختم ہو چکی ہے۔ ضرورت کیوں ختم ہو چکی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجنا شروع کیا تھا، اس دین کو اللہ تبارک و تعالی نے کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا، جو کچھ اللہ نے دینا تھا وہ دے دیا اور مہر لگا دی اور دین کامل اور مکمل بھیج دیا، تو کیا خیال ہے دین کی کوئی بات باقی رہی ہے جس کے لیے اللہ نبی بھیجتا؟ دین مکمل ہو چکا ہے۔ یہ بات سمجھیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ اس خطبہ میں فرماتے ہیں ایھا الناس، او لوگو میری بات غور سے سنو، انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے سب سے آخری امت ہو۔ ان اباکم واحد وان ربکم واحد وان نبیکم واحد، تمہارا ابا بھی ایک ہے، تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا نبی بھی ایک ہے۔ جب آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں خطبے میں، تو اسی دن بوقت عصر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے وہ دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا اور میں نے اس دین کا اتمام کر دیا۔ تو میرے بھائی، جب دین مکمل ہو گیا، صرف مکمل نہیں بلکہ اللہ نے اسے محفوظ بھی کر دیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، دین کامل اور مکمل ہے اور دین محفوظ بھی ہے، کیا اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت باقی ہے؟ جی ذرا غور فرمائیں، ایک چیز اللہ نے پوری کی پوری دے دی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں داد مارا آخری جام کے داش، وہ آخری جام اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ تو دین کامل اور مکمل ہو گیا۔ صرف دین کامل مکمل نہیں، اللہ نے جو آخری پیغمبر بھیجا وہ پیغمبر بھی کیا ہے جی؟ کامل اور مکمل ہے۔ اس پیغمبر کی ذات کے اندر بھی کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ آخری پیغمبر ہیں اور کامل و مکمل پیغمبر ہیں۔ اگلے انبیاء کو اللہ نے جتنی صفتیں عطا فرمائی تھی، جتنی شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی تھی، وہ ساری کی ساری عظمتیں
اللہ نے اکٹھی کر کے تنہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رکھ دی ہے۔ تو جب اتنے بڑے کامل و مکمل پیغمبر آ گئے، دوسرے پیغمبروں کو اگر آپ پھولوں کی پتیاں سمجھیں تو یہ آخری پیغمبر کیا ہے؟ یہ پھول ہے۔ اور اگر دوسرے انبیاء کو آپ پھول سمجھیں تو یہ آخری پیغمبر پھولوں کا ایک گلدستہ ہے۔ اس میں اللہ نے وہ تمام خوشبوئیں جمع کر دیں جو تمام انبیاء کو اللہ نے متفرق طور پر دی تھی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی بھی کامل اور مکمل بھیجا، نبی بھی عالمگیر ہے اور دین بھی کیا ہے جی؟ عالمگیر ہے۔ تو جب ایک چیز کامل اور مکمل آ گئی، اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اسی بات کو اللہ نے قرآن میں یوں سمجھایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر سے تشبیہ دی ہے۔ آپ جانتے ہیں اب رات کا وقت ہے، ہم نے یہ لائٹیں لگائی ہوئی ہے، روشنی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جناب آسمان پر ستارے ہیں، وہ بھی اللہ نے روشنی کا انتظام کیا ہے، لیکن کیا خیال ہے ایک ایک ستارہ طلوع ہوتا جائے گا، کیا یہ ساری کائنات روشن اور منور ہو جائے گی؟ ستاروں نے روشنی دی ہے، چاند نے روشنی دی ہے، لیکن اپنے ماحول کو روشن کیا ہے۔ جہاں تک اس ستارے کی رینج ہے وہاں تک اس کی روشنی ہے، کامل اور مکمل روشنی کہ وہ زمین کا ایک ایک ذرہ روشن کر دے وہ موجود نہیں ہے۔ ہم نے لائٹیں جلائیں، کمکمے جلائے، یہ عارضی طور پر ہم نے انتظام کیا، لیکن ان تمام ستاروں کے بعد، چاند کے طلوع کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے مشرقی افق سے سورج کو نکالا، سورج کو نکالا۔ آپ بتائیں جب سورج نکلتا ہے تو کیا خیال ہے یہ لائٹوں کی کوئی ضرورت باقی رہ گئی؟ ستاروں کی کوئی ضرورت باقی رہ گئی؟ ستارے اپنی جگہ درست ہیں میرے بھائی۔ یہ مطلب ہے سراج منیر کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراج منیر سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح سورج کامل اور مکمل ہو کر طلوع ہوا ہے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد کسی جناب سے اپنا ستارے کی، کسی بلب کی، کسی کمکمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت باقی۔ آسمان پر، یہ آسمان ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، اس آسمان پہ ایک ستارہ آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، نجوم کا ایک جناب جم گھٹا لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی آسمان ہے اور اس کو کہتے ہیں آسمان نبوت، اور اس آسمان نبوت پہ نجوم نبوت چمکتے رہے۔ آدم علیہ السلام آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت نوح آئے، حضرت ہود آئے، او سارے انبیاء، ثم ارسلنا رسولنا تترا۔ پھر اللہ نے انبیاء کرام کا ایک بہت بڑا جم گھٹا وہ بھی اللہ نے بھیج دیا۔ لیکن کیا خیال ہے ان ستاروں کی آمد سے روشنی مکمل ہو گئی؟ نہیں، لیکن جب وہ نیر تاباں، جب وہ سورج مشرقی افق سے طلوع ہوتا ہے تو جس طرح اس زمین کا ذرہ ذرہ روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہمارے دلوں کی زمین کا ایک ایک ذرہ روشن ہو گیا۔ جب روشن ہو گیا
تو اس کے بعد کیا خیال ہے کسی نبی کی ضرورت ہے؟ بلکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، سورج طلوع ہوتا ہے، ستارے خود بخود ماند پڑ جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ سورج طلوع ہو گیا، آمد کی خبر سن کر حسینان جہاں شرم سے منہ چھپاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں۔ تو میرے بھائی جب سورج آ گیا، اب سورج کے بعد چراغ جلانے کی ضرورت ہے؟ اسی چیز کو پیغمبر علیہ السلام نے حدیث میں یوں بیان کیا، مثال بیان فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری اور پہلے انبیاء کی مثال یہ ہے کہ ان رجلا بنا بیتن، کہ کسی آدمی نے کوئی محل بنایا، کوئی پلازہ بنایا، کوئی بلڈنگ بنائی، اور اس بلڈنگ کو فاحسنہ و اجملہ، اس بلڈنگ کو بڑا خوبصورت بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، لیکن کیا کیا جی؟ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ وہ اینٹ اس نے، میری طرف توجہ فرمائے، میں حدیث پیش کر رہا ہوں، اس نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ لوگ اس کا محل دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں، چاروں طرف سے محل کو دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں ہلا وضعت ہذہ اللبنۃ، یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ یہاں بھی اگر اینٹ لگ جاتی تو بڑا اچھا تھا، یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ اللہ کے پیغمبر یہ ساری بات بیان کر کے فرماتے ہیں وَأَنَا اللَّبِنَا، اور وہ لگنے والی آخری اینٹ میں ہوں۔ جب آخری اینٹ لگ گئی قصر نبوت کے اندر، تو کیا خیال ہے کسی اور نبی کی ضرورت باقی رہی؟ ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں جو اس قصر نبوت میں لگ گئی۔ اب آپ بتائیں جب آخری اینٹ لگتی ہے تو لگتی کہاں ہے جی؟ نیچے یا اوپر؟ نہ آخری اینٹ عمارت کی کہاں جا کر لگتی ہے؟ اوپر جا کر لگتی ہے۔ اسی لیے فرمایا آخر آمد بود فخر الاولین، کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے، لیکن پہلے سب کے لیے آپ فخر الاولین بن گئے۔ آپ کی مثال سورج کے ساتھ دی، آپ کی مثال اینٹ کے ساتھ دی، فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ تو میرے بھائی نتیجہ کیا نکلا کہ پیغمبر علیہ السلام کی آمد کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت باقی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا عام طور پہ ہم سنتے ہیں، میں بھی پہلے حیران ہوتا تھا کہ یار ختم نبوت حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے، ختم نبوت حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، تو بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر میں آنا یہ حضور کی عزت کا مسئلہ کس طرح ہے۔ میرے بھائی اس طرح ہے کہ سورج آ گیا، سورج کے آنے کے بعد اگر کوئی چراغ جلائے کیا اس نے سورج کی توہین کی ہے یا نہیں کی ہے جی؟ آخری بات اس نے سورج کی بولے جی، سورج چڑھ گیا ہے، کوئی تو اپنا چراغ جلائے اس نے سورج کی عزت کی ہے؟ نہیں، اس نے توہین کی ہے۔ اس نے سورج کی توہین کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ تیری روشنی کامل اور مکمل نہیں ہے، ہمیں چراغ کی ضرورت ہے۔ تو جب اس نے چراغ جلایا سورج کی توہین ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اسی طرح میرے پیغمبر کی آمد کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ نبی بھی کامل ہے اور دین بھی کامل ہے، اسی لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور اسی لیے اگر آپ قرآن مجید کے اندر غور کریں، دیگر انبیاء لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو ایک خاص خطے کو، خاص قوم کو، خاص ایریے کو دعوت دیتے ہیں، یا قوم یا قوم یا قوم۔ لیکن جب آخری پیغمبر کی باری آتی ہے تو حضور کا انداز دعوت کیا ہے؟ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ انداز بدلا یا نہیں بدلا؟ تو نبی بھی عالمگیر ہے اور جناب والا دین بھی عالمگیر ہے۔ اس نبی کی آمد کے بعد اگر کسی کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے، اگر کسی کو بھی نجات کی ضرورت ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو،
توجہ فرمائیں، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، اسے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اسی لیے تو آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما وسعہ الا اتباعی، آج اگر حضرت موسیٰ زندہ ہوتے، میری نبوت کا زمانہ پا لیتے، تو انہیں بھی ہدایت نہ ملتی جب تک میں محمد الرسول اللہ کی اتباع نہ کرتے۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے، ضرور آئیں گے، لیکن وہ اتباع کس کی کریں گے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بس آپ یہ ایک بات یاد رکھیں، نبوت کا معنی کیا ہے اور نبوت بند کیوں ہے، نبوت منقطع کیوں ہے؟ نبوت اس لیے بند ہے، دین بھی کامل اور جناب نبی بھی کامل و مکمل، لہذا اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ واحسن الجزاء۔